پہلے سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی پر گفتگو چل رہی ہے، حروف تہجی یعنی عربی کے الفابیٹ، ان پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو آج جو ہے ہم آج کا جو الفابیٹ ہے اس پر گفتگو کریں گے، وہ ہے حرف کاف۔ ایک اب بڑا کاف 2 نقطوں والا، اس پر گزشتہ گفتگو ہوئی، اور آج جو ہے چھوٹے کاف پر گفتگو کریں گے، کاف، اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ الفابیٹ جتنے بھی ہیں یہ کسی تاثیر اور نور سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ انہی کے اجتماع سے کلمات بنتے ہیں، قرآن کریم کے کلمات ہوں یا حدیث نبوی کی دعوات ہوں، یا اسی طریقے سے اور بھی جتنے کلمات خیر ہیں وہ انہی حروف سے بنتے ہیں۔ تو جب ان کلمات کے اندر خیر و انوارات ہیں تو خود ارسلف ان کے اندر جو انوارات خیر کیوں نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا جو ہے مشائخ سلسلہ نے محنتیں کیں اور غور و فکر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علوم وہبیہ کے ذریعے سے بہت سی چیزیں عطا فرمائیں۔ اور علم وہبی ظاہر کی علم کی ایک وہ راہ ہے کہ جو علم کسبی کے علاوہ جو ہے انسانوں کو عطا کی جاتی ہے، اور جس کا مین سرچشمہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت ہے، جن کو وہ علم وہبی دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی حکم ہوا کہ جاؤ اس میرے بندے سے علم حاصل کرو، وہ علم میں نے سے اسی کو دے رکھا ہے، گویا کہ وہ علم وہبی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ان کے وارثان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو یہ علم وہبی دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اس قسم کے انوارات جو ہے وہ امتوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس میں جو بڑے بڑے مشائخ سلسلہ ہیں کہ جنہوں نے ان حروف کی جو ہے وہ تاثیرات کو رکھا، جن میں صف اول کے اندر جو ہے علامہ بونی رحمہ اللہ تعالی جیسی شخصیت ہے جنہوں نے شمس المعارف کے اندر جو ان حقائق کو کھولا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے احباب ہیں، حضرات ہیں جنہوں نے ان پر گفتگو کی۔ تو خیر میں اس سب ذخیرے مطالعے کے بعد آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی ایک ذریعہ بن جاؤں کہ خیر آپ تک پہنچے، اور الدال الخیری کفائلی، جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے خود خیر کی ہو، تو یہ بھی اجر ملے، اس لیے سے میں اس پیغام کو آگے پہنچاتا ہوں۔ اور پھر ہمارے رحم ٹی وی کا تو مقصد ہی یہی ہے، اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ادرا کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو خیر، تو حرف کاف پر گفتگو ہے، تو گویا کہ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف۔ فا کے بعد قاف آیا تھا گزشتہ، اس پہ 2 نقطے بعد، اب ہے کاف، چھوٹا کاف۔ تو گویا کہ یہ جو ہے آج 22واں یہ جو ہے وہ حرف ہے حروف تہجی میں سے عربی کے، تو حرف کاف، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو عجیب و غریب حرف ہے، اس میں بھی بڑی جو ہے کفایت ملتی ہے کہ جیسے بڑا کاف قوت کا سرچشمہ تھا، اور یہ چھوٹا کاف یہ کفایت کا سرچشمہ ہے، گویا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مرض کے لیے کیا جائے تو وہ یہ حرف جو اپنے انوارات کے ساتھ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے ضاد جو تھا وہ ضعف کا سرچشمہ تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ قاف قوت کا سرچشمہ تھا، تو یہ حرف جو کاف جو یہ کفایت کا سرچشمہ، یعنی کسی چیز کے لیے کافی ہو جانا، یہ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ سب سے پہلا جو ہے اس میں مربع الشفا ہے، مربع الشفا ہے یعنی اندر کے آرگنز کا کوئی بھی درد اور تکلیف، گردے کا درد ہے، تلی کا درد ہے، یا جو ہے وہ پتے کا درد ہے، یا اندر جو کہ جگر کا درد ہے، تو اندر کے آرگنز کی کسی قسم کی تکلیف کے لیے کمال تاثیر ہے، اس کو مربع شفا کہتے ہیں۔ 4 مرتبہ یہ لکھا جاتا ہے خاص طریقے سے، وہ جو ہے اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، تو یہ مربع شفا، اس کو لکھ کے ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیا جائے، یا یہ کہ ایک جو ہے وہ لوہے کی پتری کے اوپر لکھ لیا جائے، جو آسانی ہو۔ وہ لکھنے کے بعد اس درد کی جگہ پر اس کو باندھ لیں، جس جگہ بھی درد ہے اس جگہ پر باندھ لیں، تو بس دیکھیں کہ کچھ ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کو رفع فرما دیتے ہیں، اور وہ جو بھی آرگنز کے اندر مرض ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ یہ کمال تاثیر ہے، اور آج آپ جانتے ہیں اندر کے آرگنز کی کتنی بیماری انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، ان سب میں یہ کام آتا ہے۔ یہ کس کی تاثیر؟ اور دوسرا جو ہے مربع المحبت والخیر، اس کو مربع المحبت والخیر کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ چاشت کے وقت میں یہ سرخ تانبے کی ایک پتری لے کر اس کے اوپر اگر کندھا کر لیں تو دی بیسٹ ہے۔
اگر کندھا نہیں کرنا تو اس کو پھر باقاعدہ اس کے اوپر پکی روشنی کے ساتھ اس کا نقش بنایا جائے. آج کل ایسی مارکرز ملتی ہیں تو پکی روشنی کے ساتھ بنائیں تاکہ وہ مٹے نہ. تو یہ بنا دیا جائے. تو اس میں کمال تاثیر ہے. اس میں ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ بنا کے پتری آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو محبوب الخلائق ہو جاتے ہیں. یعنی تمام مخلوقات آپ سے محبت کرنے لگتی ہیں، یہاں تک انس و جن تک آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور سب کے آپ منظور نظر ہو جاتے ہیں. اس میں تاثیر. اور ظاہر ہے کہ آج کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میں منظور نظر نہ ہوں. اور خاص طور پہ اس میں یہ تاثیر ہے کہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوتے کسی بھی کمی کی وجہ سے، مطلب کو جیسے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے جی خوبصورت نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی اور ایسی وجہ ہے، تو اس وجہ سے اگر یہ ایسی چیز پیش آتی ہے تو اگر یہ مربل جو ہے محبت والخیر جو ہے اس کو جو ہے وہ پتری پہ لکھ کے یا ایک ہارڈ سخت کاغذ پہ لکھ کے پکی روشنائی کے ساتھ پلاسٹک کوٹنگ کر کے وہ بچی جو ہے اپنے پرس میں رکھے یا اپنے جو ہے ساتھ کسی جگہ پہ رکھے تو انشاءاللہ جو اس کا رشتہ جو ہے وہ لوٹے گا نہیں، اچھا رشتہ اس کا قبول ہو جائے گا. اس میں بڑی تاثیر ہے. اور یہ خیر بھی ہے. تو خیر کا مطلب یہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر روزی آتی ہے لیکن بے برکتی ہے، رزق خوب آتا ہے، مال خوب ہے، لیکن بے برکتی ہے، وقت پہ پیسہ ملتا نہیں ہے. تو لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، مہینے کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس طرح کی خیر و برکت کے لیے کمال تاثیر ہے. یہی تختی سرخ تانبے کے اوپر آپ نے کندھا کر کے یا اس کے اوپر پکی روشنی سے لکھ کے تو اس کو جو ہے مکان کے دروازے پر لٹکا دیں. اب باہر کی طرف لٹکانا بس اوقات آڈ فیل ہوگا، تو اندر کی سائڈ میں دروازے کے اوپر کی طرف یہ تختی آپ دیوار کے ساتھ اسکرو کر دیں یا اس کے چپکا دیں یا ویسے لٹکا دیں کسی طریقے سے. بس پھر دیکھیں ایسی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اندر خیر و برکت ڈال دیتے ہیں کہ جناب اس کے اندر جو تھوڑی روزی میں بھی کمال فائدہ ہوتا ہے. یہ جو ہے اس کا دوسرا فائدہ. اور ایک جو ہے نقش و رزق جو ہے وہ جو ہے کمال کی چیز ہے کہ جس کے اندر جو ہے چاروں فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور حرف کاف ہے درمیان میں. وہ نقش جو ہے آپ کو ابھی پہلے بھی دکھایا گیا، ابھی پھر دوبارہ دکھایا جا رہا ہے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نقش و رزق. اس کا مطلب وہ گھر جس گھر میں رزق نہیں آتا، کیونکہ رزق نے منہ موڑ لیا ہے. ظاہر رزق تبھی منہ موڑتا ہے کہ رازق نے منہ موڑا ہوا ہے. لہٰذا یہ اس کے اندر کمال تاثیر ہے کہ یہ جو ہے ملائکہ جب محبوبین جو ہیں وہ ان کے وسیلے کے ساتھ انسان جب یہ اس کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان پاکیزہ فرشتوں کے وسیلے کی برکت سے جو ہے وہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. زبردست رزق فراوانی ہوتی ہے. وہ گھر میں کوئی بے روزگار نہیں رہتا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار عطا فرما دیں گے اور جب وہ رزق آئے گا تو اس میں برکت بھی خوب ہوگی. یہ جو ہے اس کو جو ہے تیار کر کے اس کو جو ہے دروازے کے اوپر لگا دیا جائے. جس طریقے میں نے بتایا اندر کی سائڈ پہ لگا دیں، باہر کی سائڈ پہ آج کی دنیا کے اندر جو ہے بڑا آڈ سمجھا جائے گا. اندر کی سائڈ پہ اس کو تختی کو لگا دیں تو گویا کہ پہلا والا اور یہ دوسرا والا یہ دونوں رقشوں کو اگر لگا دیے جائے تو سمجھو خیر و برکت بھی ہوگی اور روزی خوب آئے گی اور کبھی کسی غیر اللہ کی محتاجی نہیں ہوگی. یہ نقش و رزق جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ خوب ہے. اور اس کے علاوہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم پڑھنے کا ہمیں بتا دیجئے اور یہ نقش وغیرہ جو ہے اس قسم کی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے 4 نام یا کبیرو یا کافیو یا کریمو جو حرف کاف سے شروع ہوتے ہیں، یا کبیرو یا کافیو یا کریمو، یہ 313 دفعہ پڑھنے ہیں اور اول آخر جو ہے وہ 13 دفعہ جو درود ابراہیمی پڑھ لیں. یہ پڑھ کے دعا شروع کر دیں اور 92 دن کی نیت کے ساتھ آپ شروع کریں. انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کے جو مقاصد حسنہ ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. تو گویا کہ یہ حرف کاف ہے. تو اس کے موٹے بنیادی فوائد تو میں نے بتا دیے، لیکن مزید آگے کتنے فوائد ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کمال کی چیز. آپ یہ تیار کر کے اس کی تختی جیب میں رکھ لیں. بس اوقات انٹرویو دینے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوں گے کہ نہیں، آپ اس کی تختی بنا کے جیب میں رکھ کے چلے جائیں. انشاءاللہ جو ہے آپ کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی. بھلے تو چھوٹی موٹی لغزش بھی ہوگی تو آپ کے انٹرویو والے جو اس کو جو ہے اگنور کر دے گا اور آپ کو انشاءاللہ جاب مل جائے گی. تو اس قسم کی کوئی بھی چیز کا روزی سے تعلق ہو انشاءاللہ اس کا کمال فائدہ ہے. اسی طرح یہی تختی جو ہے وہ مال تجارت کے اندر رکھ دیں
تو دیکھو ہمارے یہاں کیسے بکتا، دکان کے اوپر جا کے لگا دیں تو دکان پہ دیکھو کیسے سودا۔ تو گویا کہ یہ ایک ایک چیز کو اگر لیتے ہیں، جزیات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ مختصر پروگرام کے اندر ان کا احاطہ مشکل ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو گائیڈ کر دی ہیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کا کہ شامل حال ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اب تک کی جتنی چیزیں بتائیں، جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، زبردست فیڈ بیک ماشاءاللہ ان کی طرف سے آتا ہے، ہمیں بھی مسرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا بتایا ہوا یہ وظیفہ اور عمل جو ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی محبتوں کا آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔